یہ ایسا الیکشن ہے کہ جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں۔ کراچی کے حلقوں میں، خیبر پختونخوا کے حلقوں میں، پنجاب کی بھی ہماری 2-3 صوبائی نشستیں ہیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں۔ عمران خان کے خلاف 13 جماعتوں نے حکومت بنائی، عوام کو کوئی ثمرات حاصل نہیں ہو سکے۔ خان صاحب کی بھی اپنی 8 پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت تھی، اس کے بھی کوئی ثمرات نہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگتا ہے، زیادہ تر جماعتیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی نتائج کو۔ یہ کس کی نااہلی ہے، کس کی کمزوری ہے، کیا وجہ ہے کہ ہر الیکشن چاہے وہ ضمنی ہو چاہے وہ جنرل ہو وہ متنازع ہو جاتا ہے؟ جو ریاست کی قوتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات کو مینیج کرنا، انجینئر کرنا اور مرضی کے نتائج حاصل کرنا ان کی قومی ذمہ داری ہے، اور حقیقت میں یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے، غیر آئینی رویہ ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ انہیں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ملے۔ یہ پاکستان میں اقتدار کا رسیہ ایک گروہ ہے جنہوں نے مختلف عنوان اور مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پورا ایک کلب ہے، ہر 5 سال کے بعد اس کے کلب کے ممبر چینج ہوتے ہیں، لیکن مقاصد ایک ہی ہوتے ہیں کہ ممبری لی جائے، سیٹیں حاصل کی جائیں، ٹکٹیں خریدی جائیں، ٹکٹیں بیچی جائیں، اور پارلیمان اور اسمبلیوں پر جو ہے کہ اپنا ایک قبضہ جمایا جائے۔ اور وہی کھیل ماضی میں بھی جاری ہے، وہی کھیل اب بھی جاری ہے۔ ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ایون کہ وہ جماعتیں بھی جو حکومت سازی کا حصہ بن رہی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا چل رہا ہے ملک؟ دیکھیں، یہ ایسا الیکشن ہے کہ جیتنے والے بھی رو رہے ہیں اور ہارنے والے بھی رو رہے ہیں۔ جیتنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی جیت کیسے گئے، اور ہارنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہار کیسے گئے ہیں۔ یہی تو الیکشن کی انجینئرنگ ہوتی ہے، یہی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ 2-4 دن ایک رولا رہے گا، بعد میں یہ چیزیں پھر اپنے پیٹرن پہ چلی جاتی ہیں۔ مختلف نتائج جو ہیں وہ آپ کے تبدیل کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت جماعت اسلامی کی نمبر پوزیشن کیا ہے، کس اسمبلی میں کتنی نشستیں؟ دیکھیں، ہم نے تو اپنی ایک پالیسی اور حکمت عملی کے تحت انتخابات میں حصہ لیا ہے، اور اب تک کے جو ہماری رپورٹس موجود ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے ہم وائٹ پیپر بھی لائیں گے، کرتاس ابجد بھی قوم کے سامنے لائیں گے کہ کراچی کے حلقوں میں، خیبر پختونخوا کے حلقوں میں شب خون مارا گیا ہے۔ پنجاب کی بھی ہماری 2-3 صوبائی نشستیں ہیں جو ہم سے چھینی گئی ہیں، لیکن اسی طرح ہم نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اپنے ریزلٹس جو کلیکٹ کیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں قومی اسمبلی کی سطح پہ 24 سے 25 لاکھ ووٹ ملا ہے پورے ملک میں، لیکن وہ کم کر کے 18 یا 19 لاکھ شو کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، ان تمام حلقوں میں بھی جماعت اسلامی نے حصہ لیا ہے، اور وہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق وہ 28 سے 30 لاکھ بنتے ہیں، لیکن انہیں بھی 18-19 پر محدود کیا جا رہا ہے۔ اس طرح جہاں پھونک مار کے باقی چیزیں بدلی گئی ہیں، ہمارا بھی نتیجہ اسی طرح بدلا گیا ہے۔ حافظ نعیم صاحب نے سیٹ واپس کر دی، کیا انہوں نے مرکزی قیادت کو اعتماد میں لیا؟ اس کے اوپر کیا وہ کہیں گے؟ یہ بالکل ہماری بات ہوئی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ بھی سیٹ کا حق نہیں بنتا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو اعلان کر دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس فیصلے کی پابندی کی ہے، جس کا پوری قوم نے خیر مقدم کیا ہے۔ اور ہم نے جب چیزوں کو کیلکولیٹ کر لیا کہ نہیں، جب ہماری نہیں بنتی تو ہمیں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم عوامی مینڈیٹ کا تحفظ چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ الحاق کا جو ہے وہ کہا، اصل میں لیکن دیکھیں، آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم وفاق میں ہوگا تو الحاق ہوگا، صوبائی سطح پہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے صوبائی سطح پہ الحاق کیا تھا، تو اس بار جو وفاق کی ضد کیوں پکڑی؟ دیکھیں نا، 2013 میں کوئی الحاق نہیں تھا، کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی فیسیلیٹیشن نہیں تھی، وہ ایک حکومت سازی تھی۔ پی ٹی آئی کے پاس بھی اکثریت نہیں تھی، ہمارے پاس بھی حکومت سازی کی اکثریت نہیں تھی، دونوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم حکومت سازی میں حصہ لیں گے۔ اس مرتبہ یہ تھا کہ بھی پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں تھا، اور ان کے ممبرز آزاد جیتے ہیں، اور نوٹیفیکیشن کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی میں جائیں۔ پارٹی میں جانے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ فلور کراسنگ سے روکا جائے، ان کو چوری چکاری سے روکا جائے، کوئی اٹھائی گیر اٹھا کے نہ لے جائے، تو اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے پوری مشاورت کی اور اس کو ویلکم کیا کہ بھی پی ٹی آئی کو اگر اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے
اور آزاد امیدواران کے تحفظ کے لیے اور ان کے کارکنان نے جو محنت کی ہے اس کے احترام میں نے جو کمیٹی بنی تھی اس کے اعتبار سے تمام قائدین کو کہا کہ ہمارا تعاون غیر مشروط ہے اور یہ ہم قومی سطح پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے اور یہ بھی ایک تاثر آ رہا تھا کہ وہ کوئی ساڈی گل ہو گئی ہے، تو اب نہ کوئی گل رہی ہے نہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو کیا ہوا میاں محمد گل نواز تو شریف ہو کے گئی ساتھ؟ نا جی، گل دے نتیجے تو کچھ مل ہی رہا نا جی، لیکن یہ تھا اب جیسے جماعت اسلامی نے بھی انتخابات میں حصہ لیا ہے، محنت کی ہے، لیکن نتائج ہمارے حق میں نہیں آئے۔ یہاں نواز شریف صاحب بھی بڑے عزائم میں تھے، انتخاب میں حصہ لیا کہ نتائج ان کے حق میں نہیں آئے، تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور خود نہیں آئے، اپنے بیٹی اور اپنے بھائی کو آگے کر دیا ہے۔ اچھا آخر میں یہ بتا دیں کہ عمران خان کے خلاف 13 جماعتوں نے حکومت بنائی، عوام کو کوئی ثمرات حاصل نہیں ہو سکے، اس بار 6 جماعتیں مل کے حکومت بنانے جا رہی ہیں، کیا نظر آ رہا ہے 5 سال لیکن کیسے یہ گزریں؟ عمران خان صاحب کی بھی اپنی 8 پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت تھی، اس کے بھی کوئی ثمرات نہیں تھے، مہنگائی بڑھی، بے روزگاری بڑھی، IMF کے پاس گئے، اس کی بدترین شرائط آئیں، نہ کرپشن ختم ہوئی، نہ تھانہ بدلا، نہ کچہری بدلی، نہ عدالتیں بدلیں، معاملات تو ویسے کے ویسے رہے۔ اگر یہ اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرتے، IMF تو کہتا ہے یاشیاں بند کرو، قوم کا خون چوسنا بند کرو، ایک بگڑا اشرافیہ ہے کہ جو عیاشی کرتا ہے اور عوام کا خون چوستا ہے، اسے بند کرو، یہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی شرائط کو عوام کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو ظاہر ہے کہ بھی پوری قوم اس وقت بیدار ہے، اپنے حق کے تحفظ کے لیے بالکل بیدار ہے اور اس حکومت کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا۔